دہشت گردیاں آئے روز یہاں پہ لوگوں کو مارنا، لوگوں کے وسائل پہ قبضہ کرنا، ان کو محکوم رکھنا، ان سے زندگی کا وہ جو بنیادی حق ہے، جو ایک انسانی معاشرہ، جو ہمارا آئین، جو ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، اس سے یہاں پہ لوگوں کو محروم رکھا گیا ہے۔ بھائیوں، ہماری بدبختی آپ کہہ سکتے ہیں، یا افسوس ہم اس چیز پہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے تمام ادارے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ ایجنسیاں ہوں، سیکیورٹی ایجنسیز، چاہے وہ سول انتظامیہ ہو، چاہے یہاں پہ جوڈیشری ہو، چاہے یہاں پہ میڈیا ہو، چاہے یہاں پہ پارلیمنٹ ہو، وہ اس پنجاب دوست اور پشتون بلوچ سندھی سرائکی دشمن پالیسیوں کا ایک حصہ بنے ہیں۔ یہ صوبہ پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس ایف سی کی ڈپلائمنٹ سے پہلے پرامن تھا، پر جب سے یہاں پہ ایف سی کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے تب سے اس صوبے میں امن نام کی چڑیا یہاں سے اڑ چکی ہے۔ یہاں پہ آپ ہر روز اس خطے میں، پشتون بیلٹ میں، بلوچ بیلٹ میں آئے روز یہاں پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس صوبے میں، چاہے آپ حیات بلوچ کو لے، چاہے آپ عبید اللہ کاسی کو دیکھیں، چاہے آپ مانگی ڈیم کے شہداء کو دیکھیں، انگلیاں صرف اور صرف ایک ہی ادارے کی طرف اٹھتی ہے، اور وہ ہے ایف سی کی طرف اٹھتی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، ایسے بہت سے شواہد پڑے ہوئے ہیں، چاہے آپ ٹارگٹ کلنگ دیکھ لیں، چاہے آپ بم دھماکے دیکھ لیں، چاہے آپ افغاں برائے تاوان دیکھ لیں، یا آپ وہ کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، انفورس ڈس اپیرنس دیکھ لیں، اس میں ایف سی ملوث ہے، اس میں آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز ملوث ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے سارے کارندے اس میں ملوث ہیں۔ بھائیوں، آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 بچے گرینیڈ سے شہید ہوئے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس تو 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، تو ان کے پاس گرینیڈ کہاں سے ہے؟ اور یہ گرینیڈ کی پن، یہ ایک عام بندے کا کام نہیں ہوتا اس کو کھولنا، یہ بہت ایک فورس سے کھولا جاتا ہے، تو یہ بچے اس گرینیڈ کی پن کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کے خلاف، یہ بلوچوں کے خلاف، یہ پشتونوں کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ کچھ دن پہلے اقوام متحدہ میں ہمارے جناب وزیر اعظم صاحب، سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب نے ایک بیان دیا کہ پشتونوں نے، جو ہم نے ایک لڑائی لڑی تھی، جو ہم نے یو ایس کے ساتھ مل کے افغانستان پہ چڑھائی کی تھی، اس کے خلاف پشتون ہمارے خلاف ہوئے، اس ریاست کے خلاف ہوئے، اور انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس ریاست نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے نہ پشتونوں کو چھوڑنا ہے، نہ بلوچوں کو چھوڑنا ہے، نہ سندھیوں کو چھوڑنا ہے، نہ کسی اور محکوم اقوام کو چھوڑنا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، یہاں پہ پشتون بلوچ اس دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ حصہ نہیں بنے ہیں۔ جس 80,000 لوگوں کی بات آپ کر رہے ہو، اس 80,000 میں 60,000 کے قریب پشتون مارے گئے ہیں، اس سے زیادہ بلوچ مارے گئے ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پشتونوں نے مڑ کے واپس اس ریاست کے خلاف جنگ شروع کی ہے؟ پیارے بھائیوں، جس گرینیڈ کی بات یہ کر رہے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر بلوچ قوم کے گھروں میں، ہر بلوچ کے گھر میں یہاں پہ ہسلے ہیں، یہاں پہ گرینیڈ ہے، یہاں پہ بارود ہے، لہٰذا اگر ہم ان کو مارے، ان کو محکوم رکھے، ان کی جان و مال کو ہم اس طرح پاش کرے، یہ ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ریاست کے خلاف ہیں۔ لہٰذا ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ریاست کے قطعاً خلاف نہیں ہیں، ریاست کے خلاف تو آپ ہیں۔ یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم آئین و قانون کی بات کرتے ہیں، ہم یہاں پہ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں،
پر یہ سب کچھ آپ کی ان سیکیورٹی ایجنسیز ان سب سے انکاری ہے، وہ نہیں مانتے ان سب کو۔ ہم کہتے ہیں اگر ہمارے لوگوں میں سے کسی نے اس ملک کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے، کسی بھی دہشت گردی میں ملوث ہے، ان کو لے کے آئے، ان کو کورٹ میں پیش کرے، ان کا ٹرائل کرے، اگر وہ اس چیز میں ملوث ہے ان کو سزا دے، پر وہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے۔ ہم آئین کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اگر آپ سزا دیتے تو آئین و قانون کے دائرے میں دے، پر وہ کہتے ہیں ہم نہ آئین کو مانتے ہیں نہ ہم قانون کو مانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ بتائیں کہ اس ملک کے غدار کون ہے؟ آئین میں لکھا گیا ہے کہ اس ملک کا غدار وہ شخص ہے جس نے آئین کو توڑا، جس نے پارلیمنٹ کو توڑا، جس نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ 3 دفعہ مارشل لا لگائی گئی ہے، یہاں پہ عدالتوں سے سزا یافتہ سرٹیفائیڈ غدار ایک ہے، جو پشتونوں کا، جو بلوچوں کا قاتل ہے وہ ایک ہے، پرویز مشرف۔ تو آپ نے اس کے خلاف کیا کیا ہے؟ آپ نے اس کے خلاف کون سا ایکشن لیا ہے؟ آج یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر روز یہاں پہ لوگ مارے جاتے ہیں، ہر روز یہاں پہ لوگ آتے ہیں دھرنے دیتے ہیں اس فورس کے خلاف، اس جابر ظالم فورس کے خلاف دھرنے دیتے ہیں، پر یہاں پہ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ ہزاروں اربوں روپے یہاں پہ صرف اس چیز پہ لگائے جاتے ہیں کہ فلاں کی حکومت ہونی چاہیے، فلاں کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، فلاں کو سینیٹر بناؤ، فلانا کو MNA بناؤ، اور پھر جب ان کو بنا لیتے ہیں پھر وہ ایوانوں میں جا کے خاموش رہتے ہیں، پھر وہ آپ کے سر کے اوپر سودا بازیاں کرتے ہیں۔ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، سارے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ ریاست اور اس ریاست کے سارے ادارے یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے خلاف ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو ہم ان سے ایک چیز کہنا چاہتے ہیں، ہم ان سے درخواست نہیں کرنا چاہتے، ہم ان سے ایک چیز کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس دن سے ڈرے جب یہ پشتون، یہ بلوچ، یہ سارے مظلوم اقوام آپ کے خلاف نکلیں گے۔ جب یہ آپ کے خلاف نکلیں گے پھر ان کے ہاتھ آپ کے گریبانوں میں ہوں گے۔ بھائیوں، لالا شہید اپنے آخری وقت میں ایک چیز پہ بہت ہی زیادہ زور دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہر مظلوم اقوام، محکوم اقوام کا اپنا ایک نیشنل ایجنڈا ہونا چاہیے، ہم مل بیٹھیں، ہم جرگے کریں، اس میں ہم اپنے اکابرین سے، اپنی سیاسی پارٹیوں سے، اپنے ہماری جو سول سوسائٹیز ہے ان سے کہہ کہ آپ آئے، بیٹھے، فیصلہ کریں کہ اس ریاست میں اگر ہم نے رہنا ہے تو ہم نے کن شرائط کے اوپر رہنا ہے، کون سی ہماری ایک لکیر ہونی چاہیے ریاست ہمارے بیچ۔ اگر کبھی ریاست اس لکیر کو پار کرے، اگر اس ریاستی ادارے ہمارے جان و مال کی تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر ہم قطعاً اس ریاست کے ساتھ پرامن نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ایک محکوم اقوام کا، مظلوم اقوام کا، پشتون بلوچ کا ایک ہم مشترکہ ایک نیشنل ایجنڈا بنائیں، اس ایجنڈے میں ہم یہ طے کر سکے کہ جب تک اس ملک میں ہمیں جب تک ایک عام شہری کے حقوق نہیں ملتے، ہمیں پنجاب کے ساتھ برابر کے حقوق، ہمیں ان کے ساتھ ایک عزت و احترام نہیں ملتی، ہمارے وسائل پہ ہمارا حق نہیں ملتا، حق ملکیت اور حق حکمیت نہیں ملتی، تب تک ہم یہ جدوجہد رکھیں گے، تب تک ہم اس اسٹیٹ کے ان پالیسیوں کے خلاف روڈوں پہ بھی نکلیں گے، ہم زندہ آباد مرد آباد کے نعرے بھی لگائیں گے اور ہم پرامن رہیں گے۔ پیارے بھائیوں، اس ملک کی سب سے بڑی بدبختی ایک ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ پرامن رہیں، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ یہاں پہ پرامن رہیں، اور اپنے جو ظلم کے خلاف، جو ان کے خلاف جو تشدد ہوئے ہیں،
جو جانے گئی ہیں اس کے خلاف وہ احتجاج کرے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اٹھو, آپ بندوق اٹھاؤ, آپ اسٹیٹ مخالف لڑو تاکہ ہمیں ایک موقع مل سکے آپ کو مارنے کا, کیونکہ ہم تو ہیں ہی ایک سیکیورٹی اسٹیٹ, ہم تو بیٹھے ہیں اسی لیے لوگوں کو مارنے کے لیے. لہٰذا آپ اس ریاست سے, اس ملک سے کس چیز کی توقع کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی, ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پشتون بلوچ اقوام میں اتحاد نہیں ہے, ان میں اتفاق نہیں ہے, اپنوں میں یہ لوگ لڑتے ہیں. پر جب ہم نے دیکھا جب لالا شہید ہوئے, پھر ہم جب کراچی سے نکلے, ہم نے ایک جگہ پہ اپنے بلوچ بھائیوں کو, بہنوں کو ہم نے روڈوں پہ ان کے استقبال کرتے ہوئے دیکھا. تب ہم نے ایک چیز محسوس کی کہ صرف آپ بلوچوں میں اتفاق کی بات کرتے ہیں, آپ پشتونوں میں اتفاق کی بات کرتے ہیں. یہاں تو پشتون بلوچ اتفاق ہے, یہاں تو پشتون بلوچ بھائی چارہ ہے. اگر آپ ایک پشتون کو ماریں گے تو بلوچ اس کے خلاف نکلے گا, اگر آپ بلوچوں کو ماریں گے تو پشتون اس کے خلاف نکلے گا. ہم مل کے اس ریاست کی ان پالیسیوں کے خلاف, ان ظالم جابر پالیسیوں کے خلاف ہم مل کے اس کے خلاف لڑیں گے, اور تب تک لڑیں گے جب تک ہم اس قوم کو, اپنی قوم کو اس غلامی سے, اس محکومیت سے, اس ظلم سے, اس جبر سے ہم آزاد نہیں کرتے. بھائیوں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی غنیمت, ہم کہہ سکتے ایک بہت ہی مالدار ایک خطہ دیا ہوا ہے, زمین دی ہوئی ہے جس میں دنیا کے سارے معدنیات ہیں. اگر آپ بلوچ بیلٹ میں جائیں, آپ کے علاقے میں گیس ہے, آپ کے علاقے میں تیل ہے, کاپر ہے, آپ کے علاقے میں گولڈ ہے, آپ کے علاقے میں وہ ساحلی پٹی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. پر آج آپ کا اسی معدنیات کے اوپر, انہی وسائل کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ نے دیکھا گوادر میں آپ کے اپنے لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا جاتا. وہ لوگ جو ہزاروں سال سے اس زمین پہ رہ رہے ہیں, ان کو وہاں پہ اندر جانے کا اختیار نہیں ہے. تو ہم اس کو کیا سمجھے؟ دوسری طرف جب یہاں پہ کوئی پروجیکٹ آتا ہے, کوئی ترقیاتی پروجیکٹ آتا ہے, اس کا افتتاح کرنے کے لیے پنجاب کا سی ایم ہمارے صوبے میں آتا ہے اس کا افتتاح کرنے کے لیے. شاید آپ لوگوں کو ایک چیز یاد ہو, جب پنجاب میں حملہ ہوا تھا دہشت گردوں کا, اس وقت کے چیف منسٹر نے کہا تھا کہ یہ تو آپ کا اپنا علاقہ ہے, یہاں پہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, خدا رہا آپ پنجاب پہ حملے نہ کرے. تو باقی لوگوں پہ اگر آپ یہ حملے کرنے تو آپ کر لیں. ان کا یہ مطلب تھا, ان کا مطلب تھا کہ آپ جا کے بلوچوں پہ حملہ کریں, آپ جا کے پشتونوں پہ حملہ کریں, آپ جا کے ہزاروں پہ حملہ کریں, پر آپ پنجاب پہ حملہ نہ کریں, کیونکہ پاکستان کا مطلب یہاں پہ صرف اور صرف پنجاب ہے. ہم قطعاً اس پاکستان کو نہیں مانتے جس کا مطلب صرف اور صرف پنجاب ہے. ہم اس پاکستان کو مانتے ہیں جس میں پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی, ہزارہ سب کو اپنے حقوق دیا جائے, اپنے وسائل پہ ان کو اپنا اختیار دیا جائے, اپنی زمین پہ اس کو اپنا اختیار دیا جائے. تب تک ہم اس پاکستان کو زندہ باد قطعاً نہیں کہیں گے. جس پاکستان میں ہم غلام ہو, جس پاکستان میں ہماری مائیں بہنوں کے ساتھ بدسلوکی ہو, جس میں ہمارے بچوں کو شہید کیا جائے. تو ہم ٹوٹل تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ اس اسرے میں بیٹھے ہوئے ہو کہ میں پشتون ہوں, مجھے نہیں مارا جائے گا, تو آپ غلط فہمی میں ہو. اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں بلوچ ہوں, مجھے نہیں ماریں گے, تو آپ غلط فہمی میں ہو. اگر آپ سوچتے ہو کہ یہ بچے ہمارے نہیں ہیں, تو آپ اس غلط فہمی میں ہو. کل آپ کے بچے ان ایمبولینسوں میں ہوں گے, کل آپ کے گھر کے افراد ان ایمبولینسوں میں بیٹھے بڑے ہوں گے, پھر آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا, آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کوئی نہیں آئے گا, جب تک آپ ان بچوں پہ, ان جنازوں پہ آپ کھڑے نہیں ہوں گے, ان کے خلاف آپ احتجاج نہیں کریں گے. ہم کسی سے نہیں کہتے کہ آپ آئے یہاں پہ لڑے, آپ ہتھیار اٹھائیں, آپ ڈنڈے اٹھائیں. ہم کہتے ہیں ہم آ کے یہاں پہ پرامن بیٹھیں گے, ہم پرامن احتجاج کریں گے. ہم نے پرامن احتجاج کیا ہے, آج بھی ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پرامن رہے. یہ ڈنڈوں سے, یہ بندوقوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, یہ پرامن لوگوں سے ڈرتے ہیں.
لہذا ہم درخواست کرتے ہیں سارے لوگوں سے، چاہے وہ پشتون ہو، بلوچ ہو، یہاں پہ ہمارے پاس سیٹلر جو ہمارے پنجابی بھائی ہو، چاہے سب ہو، وہ یہاں پہ آئے، ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرے۔ آخر میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا، یہاں پہ پشتون کے کپڑوں میں، پشتون کے نام پہ یہاں پہ بلوچوں کے ساتھ کچھ ایسے عناصر نے ایسے تاثر دیا ہے کہ آپ الگ ہیں۔ پھر اسی طرح بلوچوں کے جامع میں ایسے لوگوں نے پشتونوں کے ساتھ ایسا کچھ کیا جس سے تاثر جائے کہ یہ بلوچ ہے۔ لہٰذا ہم ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس کام سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر آپ کے گریبان میں آپ کے اپنے بلوچوں کا، اپنے پشتونوں کے ہاتھ ہوں گے۔ ان لوگوں کو لڑانا بند کرے۔ پھر اسی طرح اس ریاست کی ایک پالیسی کے خلاف یہاں پہ سیٹلرز پہ حملے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہمارے بلوچ بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو بے عزتیاں، جو مطلب ان کو اغوا کرنا، ان کی مسخ شدہ لاشیں گرانا، جو سب کچھ اس پالیسی کے خلاف ہوا، وہ بھی ہمیں پتا تھا۔ آپ ہی ان کو مار رہے تھے، آپ ہی ان کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، اور نام ہمارے پشتون اور بلوچوں کا آپ لے رہے تھے تاکہ آپ کو ایک موقع مل سکے، تاکہ آپ کو قبضے کرنے کا موقع مل سکے، ان کا خون بہانے کا موقع مل سکے۔ لہذا اس کا صرف ایک ہی واحد راستہ ہے، منظم جدوجہد، سیاسی ورک، سیاسی پارٹیاں، منظم جدوجہد اور ایک نیشنل ایجنڈا۔ بڑی مہربانی۔